اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہومیوپیتھک ڈاکٹر محمد اشرف چودھری، چیئرمین COH پاکستان، آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اسپیشل ٹی وی کے پروگرام ہیلتھ اسپیشل میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہر ہفتے ہم پاکستان کے مایہ ناز ہومیوپیتھک ڈاکٹرز ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لاتے ہیں اور ہم مختلف امراض اور ان کی وجوہات اور ان کا ہومیوپیتھک ادویات سے علاج کے بارے میں آپ کو انفارم کرتے ہیں کہ ہومیوپیتھی اللہ کی طرف سے اپنی مخلوق کے لیے ایک نعمت ہے۔ ہومیوپیتھی کے ادویات سے ہر مرض کا علاج ممکن ہے۔ اگر آپ ایک کوالیفائڈ ہومیوپیتھک ڈاکٹر کے پاس کسی بھی مرض کے ساتھ جاتے ہیں تو ایک کوالیفائڈ ہومیوپیتھک ڈاکٹر آپ کی علامات کے مطابق آپ کا علاج کرتا ہے۔ اللہ نے ہومیوپیتھک ادویات میں اتنی شفا رکھی ہے کہ کوئی بھی مرض ان کے کنٹرول میں آ جاتا ہے۔ ہومیوپیتھک ادویات ایک نعمت ہیں، بالکل ایک قدرتی طریقہ علاج ہے، جو کہ قدرتی اور شافی طریقہ علاج ہے اور سستا طریقہ علاج ہے۔ آپ ضرور ہومیوپیتھی کا آزمائیں۔ اور ہم اسپیشل ٹی وی کے بھی شکر گزار ہیں جنہوں نے ہومیوپیتھی کو پروموٹ کرنے کے لیے ہیلتھ اسپیشل پروگرام کا آغاز کیا ہوا ہے۔ پچھلے 2.5 سال سے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور ہومیوپیتھی کی افادیت کے بارے میں، ہومیوپیتھی کے فائدوں کے بارے میں آپ کو انفارم کرتے ہیں تاکہ آپ ہومیوپیتھک طریقہ علاج کی طرف آئیں، جو کہ بالکل بے ضرر ہے اور شافی طریقہ علاج ہے۔ ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے یہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے، گو کہ یہ ایک عام بیماری نہیں ہے، عام لوگوں کی، عام نوجوانوں کی بیماری نہیں ہے، خواتین کی بیماری نہیں ہے، لیکن یہ بیماری بھی بہت سیریس بیماری ہے۔ آج کل تو ہمارے نوجوان بھی اس بیماری میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ پروسٹیٹ، جیسا کہ نام سے ہے کہ پروسٹیٹ کا کیا مطلب ہے، پروسٹیٹ کیسے ہوتا ہے، اگر ہو جائے تو اس کی علامات کیا ہوتی ہیں، ان سے بچاؤ کیسے ممکن ہے، کون کون سی جو فوڈز ہیں، خوراکیں ہیں جو ہم لیتے ہیں، کون سی میل ہیں کہ ہم پروسٹیٹ سے بچ سکتے ہیں، یا کن کن خوراکوں سے، میل سے ہم پرہیز کریں تو پروسٹیٹ سے بچ سکتے ہیں۔ 50 سال سے کی عمر سے زیادہ کے لوگ پروسٹیٹ میں مبتلا ہوتے ہیں، لیکن اب تو 30 سال کے نوجوان بھی پروسٹیٹ میں مبتلا ہو رہے ہیں اور پروسٹیٹ آگے پروسٹیٹ کینسر بنتا ہے۔ تو آج پاکستان کے مایہ ناز ہومیوپیتھک ڈاکٹرز ہمارے درمیان موجود ہیں۔ میں ان کا تعارف کرواتا ہوں اور اس کے بعد ہم جانتے ہیں کہ پروسٹیٹ کیا ہے اور ہومیوپیتھی اس میں کیا اہم کردار ادا کر سکتی ہے۔ میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے مایہ ناز ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہیں۔ پچھلے 40 سال سے آپ ہومیوپیتھی کے ادویات سے پاکستان کے غریب عوام کا علاج کر رہے ہیں، کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں، لیجنڈ ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہیں، لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ حاصل کر چکے ہیں، پاکستان کی لیڈنگ رولز میں جو لیبارٹریز ہیں، ریکس لیبارٹریز کے CEO ہیں۔ ریکس لیبارٹریز پاکستان کی سب سے بڑی ایک لیبارٹری ہے جو کہ ہومیوپیتھی کے ادویات تیار کرتی ہیں، جن سے لاکھوں کروڑوں مریض جو ہیں وہ شفا یاب ہو رہے ہیں۔ میرے ساتھ دوسرے مہمان ہیں پیر مجتبیٰ چشتی صاحب۔ آپ پچھلے 25 سال سے ہومیوپیتھی کے ادویات سے بیماروں کا علاج کر رہے ہیں اور آپ پاکستان کی ایک تنظیم، ہومیوپیتھک ڈاکٹرز کی نمائندہ تنظیم ہے کمیونٹی آف ہومیوپیتھ پاکستان، آپ اس کے وائس پریزیڈنٹ بھی ہیں۔ سر، آپ دونوں کا بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے۔ آج میرے لیے تو سر یہ بہت ہی خوشی ہے کہ آپ تشریف لائے، کہ میں آپ سے ہی آج کا جو پروگرام ہے اس کا آغاز کروں گا کہ پروسٹیٹ بہت ایک کامن بیماری ہے، تو سر بتائیں ہمارے ناظرین کو پروسٹیٹ کیا بلا ہے، کس کو کہتے ہیں، یہ کیسے ہوتا ہے؟ جی بہت شکریہ، السلام علیکم۔ تھینک یو سب سے پہلے تو میں اسپیشل ٹی وی اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ صحت کے متعلق عوام کو آگاہی دینا، یہ بہت کم چینلز ہیں جو صحت کے متعلق یا جو قوم کے مسائل ہیں ان کے متعلق لوگوں کو آگاہی دیتے ہیں، تو اس میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ گاہے بگاہے یہ پروگرام جو ہے وہ کرتے رہتے ہیں۔ تو جو پروسٹیٹ ایک بیماری جس کے بارے میں آپ آج نو رکھنا چاہ رہے ہیں، اس میں ایسا ہے کہ یہ ایک اخروٹ کی طرح مثانے کے اور جو یوریتھرا ہے اس کے درمیان یہ ایک غدود ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے۔
یہ سپرمز کو بھی کنٹرول کرتا ہے، اس کی پیوریفیکیشن کو کنٹرول کرتا ہے، پیشاب لانے میں مدد کرتا ہے، پیشاب کو روکنے میں مدد کرتا ہے، یہ مثانے کے ساتھ مل کے اس پورے سسٹم کو کنٹرول کرتا ہے. ٹھیک ہے. اور اگر یہ اس کو جیسے لوگ لاپرواہی کر جاتے ہیں، توجہ نہیں دیتے اپنی بیماری کی طرف، اپنی صحت کے متعلق، اور ہوتا کیا ہے کہ اینڈ میں ہوتا ہے جی اب کنٹرول نہیں ہو رہا پیشاب، جی اب پیشاب کنٹرول نہیں ہوتا، تو اس کے علاوہ اگر کرنا ہے تو ایک دم بہت جلدی پڑ گئی ہے جی، بہت جلدی پیشاب آ گیا، اب کنٹرول نہیں ہو رہا. اس طرح کے مسائل ہیں جو اگر وقت کے ساتھ الٹرا ساؤنڈ کی جائے، بلڈ ٹیسٹ کروایا جائے، بعض اوقات یہ کینسر کی طرف نکل جاتا ہے اگر اس کے ٹیسٹ میں دیر کر دی جائے. تو یہ لازم ہے کہ اپنی صحت کے متعلق، اور پھر خاص کر جو ہے جو ہماری قوم جس طرح چل رہی ہے، یہ ایک بڑا ایک المیہ ہے کہ بچوں کو چاہیے کہ اپنے والدین کو ان کے ساتھ بیڈمنٹن کھیلے، ان کے ساتھ باہر نکلے، ان کو مصروف کرے زندگی میں. جب ہم لوگ ورزش نہیں کرتے، اپنی صحت کا خیال نہیں رکھتے، اسی طرح ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے بچوں کا بھی اسی طرح خیال رکھیں کہ ہمیں ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی گیم کرنی ہے، ان کی ورزش کا خیال رکھنا ہے، صحت کا خیال رکھنا ہے، بھاگ دوڑ کرنی ہے. آج کل جو ہے بچے اور بڑے یہ سب موبائل میں اور اپنی زندگی کی مصروفیات کی وجہ سے دن بدن یہ بیماریاں، صرف پروسٹیٹ نہیں، بہت ساری بیماریاں اس کی وجہ سے، ہارٹ ڈیزیز بڑھ رہی ہے، کولیسٹرول بڑھ رہا ہے، لیور ڈیزیز بڑھ رہی ہے، ہر بندہ جی فیٹی لیور کی طرف جا رہا ہے. یہ ساری بیماریاں کیوں ہیں؟ کہ لوگ اپنی صحت کی طرف توجہ نہیں دے رہے. خوراک جو ہے وہ اس قدر سکیل لی جاتی ہے، یعنی اتنی جو جنک فوڈ ٹائپ ہے، اور بازاری جتنی بھی خوراک، کسی کو کیا ضرورت ہے وہ آپ کی صحت کا خیال رکھے. آپ نے اپنی صحت کا خود خیال رکھنا ہے، چاہے بچے ہیں یا فیملی ہے. ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کے اپنی فیملی کو بیماریوں سے بچائیں، مزید اخراجات کی طرف نہ جائیں، تاکہ ایسے اخراجات جو خوراک کی طرف لگا رہے ہیں ان کو، غلط خوراک کو روک کے اپنی صحت کی طرف یا وہی گیم کے اوپر لگائیں، ہیلتھ کے اوپر لگائیں. سر پروسٹیٹ کی کیا علامات ہیں ڈاکٹر صاحب؟ سب سے پہلے میں ڈاکٹر اشرف چودھری صاحب آپ کا اور آپ کے اسپیشل ہیلتھ چینل کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ صحت کے حوالے سے گاہے بگاہے ہمیں دعوت دیتے ہیں. ڈاکٹر خالد چودھری صاحب نے جیسے فرمایا کہ ایک المیہ ہے ہمارے ساتھ صحت کے حوالے سے. ہم اپنی صحت کے متعلق بہت زیادہ غفلت کا شکار ہیں. پروسٹیٹ ہو، ہارٹ ہو، لیور کا پرابلم ہو، لیور کینسر ہے، پروسٹیٹ کینسر ہے، ہارٹ ویسکولر ڈیزیز ہے، اس کے لیے جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ فاسٹ فوڈ کا بڑا عمل دخل ہے. یہ بالکل حقیقت ہے. میں اکثر آپ کے پروگرام میں ایک پنجاب فوڈ اتھارٹی کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہوں، اور آج بھی میں لوں گا کہ پنجاب فوڈ اتھارٹی کو چاہیے کہ چیک اینڈ بیلنس رکھیں. جیسے چوہدری صاحب آپ نے فرمایا کہ دودھ، بیکری، ڈیری، کیمیکلی چیزیں ہمیں غذا مل رہی ہیں جو کہ ہمارے اسٹمک کا بھی برا حال کر رہی ہیں. ایچ فلوری ہمارا پازیٹیو آ رہا ہے، کبھی اس پر توجہ ہی نہیں ہے، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ بیماری ہے کیا. پنجاب کے لوگوں کی ماں سے ریکویسٹ کریں نا کہ ان پہ بھی ادھر بھی جی میں سی ایم سے بھی گزارش کروں گا کہ جہاں آپ نے ریڑیاں ٹھیلے ٹھوا دیے ہیں اس طرح بھی توجہ دیں، صحت کے متعلق توجہ دیں. ٹھیک ہے نا. پنجاب فوڈ اتھارٹی نے کبھی کبھی دیکھنے کو مل جاتا ہے کہ فلاں جگہ کیمیکلی دودھ پکڑا گیا، بیکری پکڑی گئی، مگر اس کا ڈیلی جناب چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے، نہ کہ کوئی 15 دن مہینے کے بعد. اب یہ پروسٹیٹ کی علامات کیا ہیں؟ اصل جو ہے نا یہ 50 سال کے بعد یا 50 سال کے لگ بھگ جن افراد کی عمر ہو جاتی ہے. جی پچھلا پروگرام میں مجھے یاد ہے کہ معمر افراد، بوڑھے افرادوں کو آپ لپیٹ میں لیتے ہیں. ہیلتھ اسپیشل چینل جو ہے لگتا ہے پنجابی کہتے ہیں بابیاں دے پیچھے پہ گئے ہو. چلے بزرگوں کا، بڑوں لوگوں کی، اس عمر کے لوگوں کا فائدہ ہو رہا ہے. میں اسپیشل ہیلتھ چینل کا پھر ایک بار شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ اس طرف خصوصی توجہ دے رہے ہیں کہ 40 کے بعد جو افراد جن کی عمر ہے انہیں کیا کیا ڈیزیز ہیں اور ان کا بچاؤ کیسے ہے. اس میں سے آج یہ ایک
پروسٹیٹ بھی ہے. تو اس میں علامات ہوتی ہے کہ اکثر ہمارے کلینکس پہ جناب اس عمر کے افراد جب آتے ہیں تو وہ آ کے کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب مجھے پیشاب کی بڑی پرابلم ہے, مجھے پیشاب قطرہ قطرہ آتا ہے, پیشاب جلن کے ساتھ آتا ہے, پیشاب رک رک کر آتا ہے, میں راستے میں جا رہا ہوں, مسجد میں نماز کے لیے جا رہا ہوں, ویسے سیر و تفریح کے لیے جا رہا ہوں تو مجھے ڈراپنگ شروع ہو جاتی ہے, میرا پیشاب کنٹرول میں نہیں رہتا, پیشاب فریکوینٹ چلتا ہے. تو اس کے لیے میں حاضر, یہ اس کی یہ بیس علامات ہیں. اور ہومیوپیتھی جو اس کی پرنسپل ہے وہ علامات کے تحت ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی پیتھالوجی, میں ڈاکٹر فریڈرک ہائنمن صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے, اگر ہم ہماری جو بکس ہے میڈیسن کی, مٹیریا میڈیکا پیورا, یہ 90% اگر علامات کے تحت میڈیسن بتاتی ہے, وہاں یہ پیتھالوجی بھی ہمیں پرووائڈ کر رہی ہے کہ وہ یہ علامات جو پیتھالوجی کے ٹیسٹ میں آتی ہیں وہ ہمیں جناب مٹیریا میڈیکا پیورا جو ہماری بکس ہے اس میں سے یہ مل جاتی ہیں. اور اس لیے ہم ٹیسٹ کرواتے ہیں, آج جدت کا دور ہے, ٹیسٹ کروانے چاہیے. الٹرا ساؤنڈ, اس کا جو پہلا ٹیسٹ ہے نا, آپ ایبڈومنل الٹرا ساؤنڈ کروائیں, باقی بات تو بعد میں آئے گی کہ اس کو سی اے ہے کہ نہیں ہے, وہ بیس جو ہے وہ ہمیں اس کا ایک ایبڈومنل الٹرا ساؤنڈ کرانا چاہیے جس میں پتہ چلے کہ اس آدمی کو پروسٹیٹ ہے کہ نہیں ہے, اگر ہے تو کتنے گرام کا ہے, اس کا وزن ہے. ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ یہ ایک اخروٹ کی طرح, اس میں کوئی شک نہیں, یہ غدود ہے اور ایک اخروٹ کی ہی مانند اس کی شکل و شباہت ہے. اگر اس کا 25 گرام سے اوپر چلا جائے, 30 آ گیا, 40 آ گیا, 50 آ گیا ہے, تو جناب آپ اس مرض میں, پروسٹیٹ کے مرض میں آپ مبتلا ہو گئے ہیں اور اس کا علاج بہت ہی ضروری ہے. جی سر, بہت شکریہ سر. اب 2 سوال ہیں. پہلا سوال ہے کہ اس کے سائزز کہاں تک نارمل ہوتا ہے, کہاں تک جا کے سائز بڑھ جائے تو پرابلم شروع ہوتی ہے, کہاں تک پرابلم گمبھیر ہوتی ہے, یہ تو ہے ایک پہلا سوال. دوسرا سوال یہ کہ ریکس لیبارٹریز پاکستان نے پروسٹیٹ کے لیے, بوڑھے لوگوں کی زندگی بچانے کے لیے کوئی ایسی دوا تیار کی ہے کہ جو لوگوں کی زندگی بچا سکتی ہے؟ جی, جو میرے تجربے میں ہے وہ گرام ہی کسی بھی ایج میں 25 گرام سے اوپر نہیں جانا چاہیے. بعض اوقات کاؤنٹ کیا جاتا ہے کہ جی اگر 40 پہ چلے گئے ہیں تو 30 بھی ہو جائے کوئی بات نہیں, اگر 60 میں چلے گئے تو 50 گرام بھی ہو جائے کوئی بات نہیں. میں ویسے اس سے اتفاق نہیں کرتا. بعض اوقات یہ 25 سے 30 گرام بھی ہونا تو مثانے کے منہ پہ ایسے وہ معمولی سے بڑھنے سے بھی وہ پیشاب روک دیتا ہے. اور اگر اس طرح پیشاب رک جائے تو لازم بات ہے بلڈ پریشر ہوگا. اب بلڈ پریشر ہوگا. پروسٹیٹ کی خرابی کی سویر ترین علامات کیا ہیں؟ سویر ترین علامات پیشاب رکنے کے ساتھ آگے کہاں تک جاتا ہے؟ ہاں, یہ ہوتا ہی ہے کہ سب سے پہلے جیسے ڈاکٹر چشتی صاحب نے بتایا کہ اس کا الٹرا ساؤنڈ کرانا چاہیے. بہت ہی پہلا سٹیپ ہے الٹرا ساؤنڈ کرائیں. یعنی کہ جس مریض کو پیشاب بار بار آنا شروع ہو جائے, ڈراپنگ, تو وہ سب سے پہلے اپنا اسکین کروائے, الٹرا ساؤنڈ کرائے, اسکین کرائے. اور اگر وہ کنفرم ہوتا ہے کہ پروسٹیٹ انلارج ہے تو پھر اس کے بعد CRP, اس کی انفلامیشن بھی چیک کریں, PCR بھی اس کا کروائیں کہ یہ کس طرف جا رہا ہے, کہیں کینسر کی طرف تو نہیں جا رہا ہے. بایوپسی تو بڑے اگلے سٹیپ کی بات ہے نا, پہلے اس کو چیک کروائیں کہ یہ کس طرف کیس جا رہا ہے. جس طرح کی پھر وہ اس کی علامات ساتھ آئیں گی, اور اگر اس کا PCR 4 سے اوپر چلا جائے گا تو لازم بات ہے میڈیسن بھی اس سائیڈ میں چلے جائیں گی. یعنی وہ کچھ ادویات کینسر کی طرف چلی جائیں گی, کچھ ادویات جو ہیں اگر صرف ان کی سویلنگ آ رہی ہے تو اگر انفیکشن آ رہی ہے پھر پیشاب کا ٹیسٹ بھی ہونا چاہیے کہ پیشاب میں صرف اگر بلڈ آ رہا ہے یا پروٹین آ رہی ہے یا پس آ رہی ہے, جو بھی چیز آ رہی ہے اس حساب سے اس کی ادویات اس میں شامل کی جائیں گی. تو اس کا یہ ہے کہ اگر یہ رک رہا ہے اور نہیں کنٹرول کیا جا رہا تو صرف یہ نہیں کہ جیسے میں نے پہلے بلڈ پریشر کے اگلے سٹیپ کے اوپر جائے گا کہ کڈنی فیلئر کی طرف چلا جائے گا, کڈنیز کے اوپر پریشر آئے گا. جب کڈنی کی طرف پریشر آئے گا, ہائیڈرونیفروسس یا کوئی نئے مسائل کھڑے ہو جائیں گے تو وہاں پہ سٹون بھی بن سکتے ہیں. وہاں پہ سٹون کے علاوہ جو ہے وہ ایسا پریشر بلڈ ہو جائے گا کہ اس کا پھر یوریا کرٹینائن جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو جائے گا. یہ لازم ہے کہ اس کے سارے ٹیسٹ جو ہے وہ جس طرح کی علامات ہیں, جس سیویرٹی کی طرح وہ جا رہا ہے اس طرح کے متعلق اس طرح کے ٹیسٹ ساتھ ساتھ ہونے چاہیے.
تو ادویات جو ہیں وہ ریکس لیبارٹریز، ریکس کی لیبارٹری، باقی ادویات جو سمٹامیٹیکلی اس پہ بعد میں ہاں وہ سمٹومیٹیکلی علیحدہ ریمیڈیز ہیں، لیکن ریکس لیبارٹری ریکس کی جو خدمات ہے وہ بتائیں۔ ہاں جی، پروسنو ہماری ایکسپورٹ ہوتی ہے یہ ادویات، اور الحمدللہ جیسے یہ ایک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی بیماری نہیں بنائی جس کی پہلے دوائی اتاری ہے بعد میں بیماری دنیا میں بالکل آئی ہے، صحیح ہے۔ تو ہر بیماری کا علاج ہے، اور ہومیوپیتھک جو طریقہ علاج ہے یہ اتنا اچھا طریقہ علاج ہے کہ دوائی اگر صحیح سلیکٹ کی جائے تو کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے، یہ ایگزیکٹ تیر بہدف اس کے اوپر کام کرتی ہے اور جسم کے کوئی دوسرے جسم کے کسی حصے کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتی۔ ابھی آپ نے ذکر کیا پروزنو جو کہ پروسنو، ہاں جی پروسنو، کیا پروسنو پروسٹیٹ کے کنٹرول کرنے میں ایک کمپلیٹ کمبینیشن ہے پروسٹیٹ کو اور پروسٹیٹ کینسر کو بھی؟ جی بالکل، پروسٹیٹ کینسر میں وہ نہیں جاتی، لیکن جنرل جو پروسٹیٹ ہے اس کو ضرور وہ ریڈیوس کرتی ہے سائز کو، اور اس کو 2-3 ماہ ریگولر لینا چاہیے، اس میں بڑا کنفرم ہے۔ میں نے میکسیمم جو ہے نا وہ 122 گرام تک کا پروسٹیٹ ریڈیوس کیا ہوا ہے ریگولر پروسنو سے ہی؟ بالکل، اور ہم ہر 2 ماہ بعد 1.5 ماہ بعد الٹرا ساؤنڈ کرواتے ہیں، اور ہمارے پاس رپورٹس موجود ہیں کہ جب 1.5-2 ماہ دوائی کھائی جائے تو اس کا رزلٹ کیا ہے، تو لازم بات ہے الحمدللہ وہ ریڈیوس بھی ہوتے ہیں۔ ساتھ اگر پیشاب میں کوئی پاس بلڈ کوئی بھی اگر کوئی آ رہا ہے مٹیریل تو اس کو بھی کنٹرول کیا جاتا ہے۔ ہمارا یہ چینل پوری دنیا میں دیکھا جاتا ہے، انڈیا، بنگلہ دیش، سری لنکا، ترکی، ماشاءاللہ یہ پوری دنیا میں دیکھا جاتا ہے، ماشاءاللہ آل اوور دا ورلڈ۔ الحمدللہ، بلکہ جب یہ آتی ہے ہماری وہ دیکھتے ہیں مہینے کے بعد، تو میرا یہ جو پروگرام ہے یہ 36% انڈیا میں دیکھا جاتا ہے، ترکی میں دیکھا جاتا ہے، انگلینڈ میں دیکھا جاتا ہے، فرانس میں، وہ پھر دیکھتے ہیں کہ کس ملک کے کتنے % لوگوں نے اس کو دیکھا، ویری گڈ، وہ ہمیں بتاتے ہیں۔ اس کا کہ پوری دنیا کے لوگ جو ہیں جو بھی پروسٹیٹ میں سفر کرتے ہیں وہ پروسنو ریکس کی یوز کر سکتے ہیں آنکھیں بند جی کر کے۔ بالکل بالکل جی۔ تو کس کس ملک میں یہ اویلیبل ہے پروسنو؟ نہیں، پروسنو تو ہمارا جو وہ انڈیا، بنگلہ دیش، افغانستان، ان ممالک میں اویلیبل ہے۔ ابھی سری لنکا، نیپال کی طرف نہیں گئے؟ میں ابھی اس طرف نہیں ہوں گے۔ تو ادھر خلیج کی سٹیٹس میں؟ نہیں، ابھی ادھر بھی نہیں گئے۔ اچھا، میں اب تھوڑا پروسٹیٹ کے بارے میں مزید تھوڑا اس کے آگے بات، اگر پروسٹیٹ کو فرض کریں، بعض لوگ کہتے ہیں جی نہیں آپ ہمارا صرف علاج کر دیں کہ ہمیں رات کو بار بار پیشاب آتا ہے، اور ایسا بھی بعض اوقات ہوتا ہے کہ جو رات کو پیشاب بار بار آ رہا ہوتا ہے تو اس میں پروسٹیٹ علاج نہیں ہوتا، نارمل ہوتا ہے۔ اچھا، تو اس میں بھی ادویات ایسی زبردست ادویات ہے کہ اس میں لمبا عرصہ نہیں انتظار کرنا، صرف 2-3 دن میں چند خوراکوں سے ہی پروسنو کی نہیں دوسرے میڈیسن ہے جو ابھی آپ کہہ رہے تھے نا، بعد میں اس کا ذکر کرتے ہیں۔ جی تو ناظرین، پروگرام پروسٹیٹ، اس کا بچاؤ اور ہومیوپیتھک ادویات سے علاج بڑا اچھا چل رہا ہے۔ ڈاکٹر خالد چودھری صاحب اس پہ بڑی تفصیل کے ساتھ روشنی ڈال رہے ہیں، لیکن مجھے بار بار بریک کا کہا جا رہا ہے، وقفہ بہت ضروری ہے، تو ہمارے ساتھ رہیے گا، بڑی زبردست انفارمیشن آپ کو مل رہی ہے۔ تو ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہمارا جو آج کا ٹاپک چل رہا تھا وہ تھا پروسٹیٹ اور اس کا ٹریٹمنٹ، علاج، علامات، کازز اور پروسٹیٹ کینسر۔ اس پہ پینل کے ڈاکٹرز بہت ہی اچھی طرح انفارم کر رہے تھے۔ میں اب جا رہا ہوں ڈاکٹر پیر مجتبیٰ چشتی صاحب۔ سر یہ بتائیں کہ پروسٹیٹ سے بچا جا سکتا ہے دوائیوں کے بغیر بھی؟ کوئی پرہیز، کوئی ایسا؟ جی بڑا خوبصورت سوال کیا جناب ڈاکٹر اشرف چودھری صاحب۔ بالکل کیوں نہیں بچا جا سکتا۔ میں اس پہ انسانی صحت کے مطابق بتاؤں گا۔ سب سے پہلے ہمیں اپنا ویٹ جو گین ہے نا اس کو کنٹرول کرنا ہوگا۔ اچھا، اس میں بڑا اہم ضروری ہے۔ دوسرا، اس میں چکنائی جتنی کم لیں گے، اور ریڈ میٹ، اس میں بادی اشیاء، فاسٹ فوڈ، یہ جو آج کل ماحول ہے کہ رات کو شہر لاہور چمکتا دمکتا روشنیوں کا شہر، لاہور میں لوگ مارکیٹوں کا رخ کرتے ہیں، وہاں پہ یہ فاسٹ فوڈ، وہ پیزا، مطلب ہے کہ جو لوگ دیہاتوں میں رہتے ہیں وہ شہروں کی بنسبت شہروں کی نسبت ان کی صحت آپ دیکھیں
اور ہماری وہ صحت پروسٹیٹ سے بچے رہتے ہیں سر وہ کافی حد تک ان کا پروسٹیٹ کنٹرول میں رہتا ہے، کیونکہ انہوں نے کوئی ایکسٹرا غذا نہیں لینی ہوتی. جو لوگ بازاری کھانے نہیں کھاتے وہ بھی بچے رہتے ہیں سر وہ بھی بچے رہتے ہیں. اس میں یہ ہے کہ ہمارے یہاں پہ جو لوکل ہوٹل ہیں اب ان میں دیکھ لیں، یا ہمارے جتنے 4-5 اسٹار ہوٹلز ہیں وہاں کے آپ جا کے اسپیشلی آپ میٹ وغیرہ کو چیک کریں کہ یہ ہمیں جو غذا دے رہی ہیں یہ کہاں تک ٹھیک ہے. مگر چیک اینڈ بیلنس ہی نہیں ہے. میں نے پہلے عرض کیا نا، ہمارا پنجاب فوڈ اتھارٹی جو کام کر رہا ہے مگر بڑا سست روی کا شکار ہے. اس محکمے کی طرح سی ایم صاحبہ کو خصوصی توجہ دینے کی ضرورت ہے تاکہ وہ حفظان صحت کے اصولوں کے عین مطابق، ٹھیک ہے نا جی، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے اصولوں کے مطابق چلیں. تو میرا خیال ہے پاکستان کی جو عوام ہے جناب 50 ابو جو مرد حضرات ہیں وہ بھی ایک لمبی عمر آپ کو پتہ ہے پاکستان دنیا میں شاید نمبر 1 پہ ہے شوگر میں اس وقت. جی سر شوگر میں تو ہم ماشاءاللہ، کیونکہ ہمارا کنٹرول ہی نہیں کسی چیز پہ. میں وہی بے عرض کر رہا نا، ہماری جو غذا ہے نا وہ ہمیں نیچرل غذا تو مل ہی نہیں رہی. اگر ہمیں قدرتی غذا، اب دیکھیں کہ جناب یہ یوریا کھاد فلانی کھاد، اب تو کھادیں اتنی ہیں کہ جناب زمین ہماری بنجر زمین بھی اب وہ جناب ہمیں فصل دینا شروع ہو گئی ہے. جو ناممکن تھا وہ ممکنات میں شامل ہے، مگر یہ ممکنات میں جو شامل ہے انسانی صحت کی طرف ہی تو توجہ دیں. ہم فصلیں تو لے رہے ہیں، ایک سال میں 2-3 فصلیں لے رہے ہیں، سبزیاں لے رہے ہیں جو کبھی ہمیں جناب 6 ماہ ایک سبزی ملتی نہیں تھی، اب وہ جناب آپ کو مل رہی ہیں. اور یہ کس کے لیے نقصان دہ؟ انسانی صحت کے لیے. یہ مردوں کے لیے، عورتوں، بچوں، بوڑھوں، سب کے لیے یہ نقصان کا باعث بن رہے ہیں. باقی رہا جی ہمیں اچھی غذا لینی چاہیے. مثلا چکندر ہے، بڑا خوبصورت ہے، آج کل مل بھی رہا ہے. چکندر کا جوس لیں، فریش جوسز کا ہمیں استعمال کرنا چاہیے. ہماری ڈائٹ میں میں نے ذکر کیا کہ چکنائی کم سے کم لیں، پروٹین لیں، اس کا استعمال کریں. فائبرائٹ جو ہے ہمیں فیبرک بہت کم ملے، آٹا لے لیں. آپ فلور ملز کا رخ کریں تو وہاں پہ وہ سفید آٹا مل رہا ہے جس میں وہ فائبر نکالا ہوتا ہے، چوکر جسے کہتے ہیں ہم، وہ نکالا ہوتا ہے. اگر وہ ہو تو ہمارا ڈائجسٹو سسٹم جو ہے وہ بڑا زبردست رہتا ہے اور ہمیں کانسٹیپیشن اس میں جو ہے نا قبض نہیں ہونی چاہیے. ان چیزوں کا ہمیں بہت احتیاط کرنا پڑے گا. غذا کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنی جسمانی علامات جو ہیں صحت کے حوالے سے ان پر بھی نظر رکھنی ہوگی. آپ اچھی ترکاریاں، سب ترکاریوں کا استعمال کریں. ریڈ میٹ خاص کر کے اس کے لیے، وہ تو میں کہتا ہوں ہارٹ ڈیزیز، فیٹی لیور ڈیزیز، پوری باڈی کے لیے یہ ریڈ میٹ سے ہمیں اوائڈ ہی کرنا چاہیے. غذا اچھی ہوگی ہماری صحت اچھی ہوگی. جب سر میں آپ کی طرف آتا ہوں، پھر 2 سوال اسی کو تھوڑا سا اور بڑھاتے ہیں بات کو. جی اسی کو بھی بڑھائیں اور پھر آپ یہ بتا دیں کہ پروسٹیٹ کا جب کینسر ہو جاتا ہے، کینسر ہو تو پھر علامات کیا ہوتی ہیں؟ میرے ناظرین کو پتہ چلے کہ پروسٹیٹ کینسر ہو تو پھر کیا ہوتا ہے. جی نمبر 1. نمبر 2 پہ میرا اگلا سوال ہوگا کہ کیا ریکس لیبارٹریز پاکستان نے جو پروسنو بنائی ہے وہ کافی ہے اس کو پروسٹیٹ کو کنٹرول کرنے میں، یا ساتھ میں کوئی اور کمبینیشن بھی ہے، کوئی اور دوا بھی ہے، یا سنگل ہے؟ یہ 2، اس کے بعد پھر میں آگے بات کروں گا. جی پروسٹیٹ میں جو کیس کینسر کی طرف جائے گا اس میں برننگ ضرور آئے گی. اس میں برننگ بعض اوقات یہاں تک کیس چلا جاتا ہے کہ جو پروسٹیٹ کا جو اگر وہ نہیں بھی زیادہ بڑا ہوا، فرض کرے 40 یا 50 گرام ہے، تو ایسے لگ رہا ہے جیسے اندر آگ کا گولا رکھا ہوا ہے. پیشاب کی جلن بہت زیادہ ہوگی، پیشاب بہت کم مقدار میں آئے گا، رک رک کر آئے گا، تھوڑے ڈراپس کی صورت میں آئے گا اور بار بار آئے گا. جیسے رات کو بھی اگر کوئی مریض ہیں تو کہتے ہیں جن کو رات کو بار بار اٹھنا پڑتا ہے یا ہر گھنٹے بعد اٹھنا پڑتا ہے، تھوڑا پیشاب آتا ہے. لیکن اکثر ڈاکٹروں کے پاس جب لوگ جاتے ہیں تو وہ ڈاکٹر پتہ کیا کہتے ہیں؟ اپنی شوگر چیک کراؤ. دیکھیں وہ تو پھر جو نا HbA1c یا جو بھی شوگر کے ٹیسٹ ہے وہ لازمی کروانا چاہیے. یہ بھی بات آپ کی 100% اسی طرح ہی ہے کہ لوگ عام سے میٹر پہ چیک کر لیتے ہیں اور اس وقت کہہ رہتے ہیں جی ہماری تو شوگر ہر وقت صحیح رہتی ہے. تو آپ HbA1c کی طرف جائیں، اگر وہ 5.7 سے اوپر ہے اور ریگولر آپ کا 8, 10 یا کہیں ٹھہر رہا ہے تو اس صورت میں
بھی اس طرح ہے کہ جیسے چشتی صاحب نے کہا کہ میٹھے کا کنٹرول کریں، 100% بات ہے کہ آپ میٹھے کا کنٹرول، نہ تو آپ کو کیلا کھانا چاہیے، نہ آپ کو کھجور کھانی چاہیے، کوئی ایسی چیز جو بھی میٹھی تیز میٹھا رکھتی ہے وہ نہیں کھانی چاہیے۔ پھل میں آپ سیب کھائیں، امرود کھائیں، نارمل جتنے بھی پھل ہے سارے پھل کھا سکتے ہیں، لیکن تیز میٹھے والے پھل نہیں کھانے چاہیے۔ اس کا ضرور اثر آتا ہے بلڈ کے اندر، اور پھر وہ جو ہے نا وہ صرف پروسٹیٹ نہیں، کئی قسم کے اعصابی کمزوریاں، ہم چل پھر نہیں سکتے، تو جوڑ وغیرہ رہ جاتے ہیں۔ یہ خوراک کا عمل بہت زیادہ اس میں عمل دخل ہے کہ اگر کینسر تک چلا جاتا ہے تو بندے کو یہ پتہ چل جائے کسی کو، کہ پیشنٹ کو، کہ بھی میرے اندر یہ بیماری ہے، تو وہ آدھا تو ویسے ہی ختم ہو جاتا ہے کہ اتنی سیریس بیماری ہے۔ اور پھر یہ صرف یہ نہیں ہوتا کہ وہ پروسٹیٹ حد تک رہے گی، وہ ہڈیوں میں چلا جاتا ہے، وہ سپریڈ کرتا ہے، وہ جسم کی جو پینز ہیں، جسم کو چلنا پھرنا مشکل ہو جاتا ہے، اور یہ بیماریاں جو ہے نا وہ اس کو ایزی نہیں لینا چاہیے۔ کسی طرح بھی ہے کہ رات کو بار بار پیشاب آ رہا ہے تب بھی ٹیسٹ کروائیں، چاہے وہ نہیں بڑا ہوا، پھر بھی آپ ایک بار الٹرا ساؤنڈ ضرور کروائیں کہ کیا پروسٹیٹ پرابلم ہے یا نہیں ہے، اور اگر وہ ہے تو پھر اس کے کس سٹیپ کی طرف ہمیں جانا ہے۔ جیسے سردی میں 1-2 دفعہ تو نارمل انسان کو بھی آتا ہوگا، بالکل یہ کم از کم کتنی دفعہ آئے تو ٹیسٹوں کی طرف بندے کو سیریس 1-2 لینا مرتبہ چاہیے؟ تو کوئی بات نہیں۔ دیکھیں رات آخر اتنی لمبی ہوتی ہے، پھر دن کا کھایا پیا بھی، رات تک کا کھایا پیا، وہ پیشاب تو رات کو آنا چاہیے، لیکن ہر گھنٹے بعد یا 2 گھنٹے بعد یہ نہیں آنا چاہیے۔ یعنی 1-2 بار پیشاب آ جائے کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، آپ اٹھیں، آپ نے اگر فرض کو رات کو 3 بجے یا 4 بجے ایک بار پیشاب آئے، آپ اٹھیں، آپ کو اللہ تعالیٰ اٹھا رہا ہے، تہجد پڑھنے کے لیے موقع بھی مل رہا ہے، آپ شکر ادا کریں کہ یہ فیسلٹیز جو ہے نا اللہ نے رکھی ہوئی ہے۔ اگر وہ نہ آئے تو بندے کی تہجد بھی رہ سکتی ہے، تو اس کو بھی نا وہ اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ یہ سہولیات انسان کو دی ہوئی ہیں۔ تو جو یہ کینسر کا مسئلہ ہے نا، پروسٹیٹ کا، جب تک آپ ٹیسٹ نہیں کرائیں گے نا آپ کو نہیں پتا ہوگا کہ کس طرف جانا ہے۔ یہ ایک میسج جو ہے نا یہ بہت ضروری ہے کہ اپنے ٹیسٹ اسپیشلی بیسک الٹرا ساؤنڈ کروائیں، اس کے بعد جس طرح پھر ڈاکٹر گائیڈ کرتے ہیں کہ یہ آپ مزید ٹیسٹ کروائیں، یعنی اس میں پیشاب میں کا ٹیسٹ۔ انٹرپٹ کرتا ہوں آپ کو، میں نے ایسے ہومیوپیتھ دیکھے ہیں، بڑے بڑے سینئر ہومیوپیتھ دیکھے ہیں کہ ان کے پاس کوئی پیشنٹ آتا ہے تو وہ اپنی فائل ٹیسٹوں کے لے کے آتا ہے، جس نے ٹیسٹ کروائے ہوتے ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ فائل پکڑ کے سائڈ پہ رکھتے ہیں، کہتے ہیں جی ہومیوپیتھی میں ٹیسٹوں کی اہمیت کوئی نہیں ہے، آپ ہمیں بتائیں، ہم تو علامات پہ چلتے ہیں، کہ اس میں کتنی صداقت ہے؟ دیکھیں وہ علامات کے اوپر کام کریں، ضرور کریں، لیکن جب تک آپ پیشنٹ کو بھی مطمئن نہیں کریں گے کہ آج آپ کی یہ رپورٹ ہے، آپ نے 1 مہینہ یا 1.5 مہینہ دوا کھائی ہے، تو اس وقت آپ کی کیا رپورٹ آئی، یہ ہمارے کہنے کے اوپر نہیں ہونا، نہ مریض کی سمٹم کے اوپر ہونا ہے۔ یہ رپورٹس کا اتنا زیادہ فائدہ ہوتا ہے کہ مریض کو آپ صحیح لائن کے اوپر چلا سکتے ہیں کہ آپ کی یہ بیماری ہے اور یہ ہے، اس طرح آپ نے چلنا ہے، یہ آپ نے خوراک لینی ہے۔ مثال کے طور پہ خوراک میں جو ابھی بات ہو رہی تھی، اس میں بھی بڑا ضروری ہے کہ اس کو آگے اس کے اوپر مزید ڈسکس کیا جائے کہ جو آپ کی ہیلتھ کیئر کمیشن ہے وہ اگر آپ کے کلینک پہ آتی ہے تو وہاں پہ گلوکومیٹر جو شوگر چیک کرنے والا پڑا موجود ہے، ایک ٹول ہے، تو وہ اگر نظر آ جائے تو آپ کا کلینک سیل کر دیتی ہے۔ وہ تو کہتے ہیں جی ہومیوپیتھی میں ٹیسٹوں کی اہمیت ہی نہیں ہے۔ دیکھیں نارملی جو ہے نا ٹیسٹ جو ہے نا وہ تو لیب کا کام ہے، لیب کو یہ لیب کو ہی ریفر کرنا چاہیے، جس کی جو اسپیشلٹی ہے اس طرح ہو سکتا ہے ہمارے میٹر میں اگر اس کا وہ سیل ویک ہے تو رپورٹ غلط ہو جائے۔ جی بالکل ایسے جن کی لائن ہے نا اپنی اپنی لائن میں ہر کسی کو کام کرنا چاہیے، کیونکہ وہ اسپیشلٹی ہے ان کی۔ ہمارا کام ہے کہ ہم جیسے اگر اس کا پیشاب ٹیسٹ کرانے والا ہے ہم اس کو رپورٹ کریں کمپلیٹ، یعنی یورین کرا کے سی بی آر کرائیں، اگر ای ایس آر کرانے والا ہے، جو 7 علامات ہیں ان کے متعلق ٹیسٹ میرے حساب سے تو بہت ضروری ہے۔ ٹھیک ہو گیا، مریض مطمئن تب ہوگا کہ اگر آپ اس کو جو ہے نا صحیح گائیڈ کو پتہ چلے گا کہ میں کہاں ہوں، اب کہاں ہوں، آگے جا رہا ہوں، پیچھے جا رہا ہوں، ٹھیک ہو رہا ہوں، ایگزیکٹ، ہاں جی، میں ریورس ہو رہا ہوں۔ اور میرے حساب سے ڈاکٹر کو بھی خود مطمئن تب ہونا چاہیے کہ میری دوائی نے کیا کام کیا ہے۔ اگر میری دوائی جس طرح میں دے رہا ہوں، کہ علامات کے ساتھ ساتھ ایک ہومیوپیتھک ڈاکٹر کو پیتھالوجسٹ لازمی پیتھالوجیکل ٹیسٹ ضرور ہونا چاہیے، صحیح۔ اور اسی طرح جو اگر فرض کرے کوئی پروسٹیٹ بڑھ گیا ہے تو یہ بڑھنے میں نا میٹھے کا بہت عمل دخل ہے، گوشت کا بہت آئلی چیزوں کا، فرائیڈ چیزوں کا بہت زیادہ عمل دخل ہے۔ یہ خلیج کے جتنے اسلامی ملک ہیں وہاں تو ریڈ میٹ بہت کھایا جاتا ہے، تو پھر ان کا تو ہاں یہ ایسے ہے
کہ لوگوں کا اکثر یہ کہنا ہے جی فلاں تو یہ کھاتے ہیں، فلاں تو یہ کرتے ہیں، لیکن وہ یہ نہیں دیکھتے کہ اس ملک کے اندر جس میں یہ چیزیں استعمال کی جاتی ہیں، آپ ان کو دیکھیں کہ ان کے چلنے کا انداز، ان کے بزرگ کیسے چلتے ہیں، کیا ان کے گھٹنے بھی پرابلم سیم اسی طرح آ رہی ہے، جنہوں نے زیادہ بڑا گوشت یا چیزیں ایسی کھا رہے ہیں، ان کے چلنے کا انداز، ان کے گھٹنے کیسے ہیں، ان کے بوڑھوں کی زندگی کیسے گزر رہی ہے، پھر ان کی ہیلتھ میں جائیں کہ جو بیماری ہے ان کو آپ نے خوراک تو دیکھ لی کہ وہ کیا کھاتے ہیں، لیکن آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ ان کے ہوا کیا تھا ان کے ساتھ، وہ کون کون سی بیماریوں کے ساتھ سفر کر رہے ہیں۔ یہ بہت ضروری ہے کہ جن لوگوں کی جو خوراک ہے، اگر آپ لگاتار کریم والی چیزیں کھائیں گے، پروٹین والی چیزیں کھائیں گے اور دوسری ڈائٹ کو اگنور کریں گے تو 100% بیماریاں تو اس حساب سے آئیں گی، جس طرح کی ڈائٹ ہے اس حساب سے بیماری آئے گی۔ پروسنوں کی بات ہو رہی تھی جی، پروسنوں میں ایسا ہے کہ پروسنوں کے ڈراپس تو ملتے ہیں، الحمدللہ ٹیبلٹس بھی ملتی ہیں۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی اس میں چونکہ ایتھینول کی پرسنٹیج ہوتی ہے تو ہمیں ایتھینول سوٹ نہیں کرتا تو اس میں ٹیبلٹ ہے، اور کوئی بھی دوا جس میں کسی کو بھی ایتھینول اگر سوٹ نہ کرتا ہو تو وہ میڈیسن کو ڈراپس کو تھوڑے کسی برتن میں ڈالیں اور اس کو 2-4 منٹ ہلائیں، پڑا رہنے دیں، وہ اس کا جو ہے نا ایتھینول ویپوریٹ ہو جائے گا، پیور دوائی اس میں موجود ہے، اس کے بعد آپ اس میں پانی ڈال کے پئیں۔ نارملی تو ٹیبلٹ بھی موجود ہے، اس طرح جو ہے نا ریکس کا نمبر ہے ایک 1 نمبر، اور وہ کیا ہوتا ہے اس کی سویلنگ ختم کرتا ہے، وہ اس میں ہیلپ کرتا ہے بہت زیادہ، اس کو یعنی نارمل کہ پروسنوں کے ساتھ ریکس نمبر 1 یوز ریکس نمبر 1 دیا جا سکتا ہے، بہت اس میں ہیلپ کرتا ہے۔ اور خوراک میں جیسے گوجی بیری ہے، میں تو کہتا ہوں کہ نرسری والوں کا یا فارمر کا، ان فارمرز کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جو پاکستان میں یہ چیزیں اب گرو کر رہے ہیں، بلو بیری ہے، گوجی بیری ہے اور پمپکن سیڈ ہے، یہ بہت زیادہ اچھی، یعنی خوراک کی خوراک ہے، ذائقے کا ذائقہ، جن لوگوں کے پاس جو افورڈ کر سکتے ہیں، ہاں یہ ہیلدی فوڈ ہے۔ گوجی بیری کا کینسر کے اوپر بھی، پروسٹیٹ کو ریڈیوس کرنے کے اوپر بھی، اسی طرح بلو بیری کا بھی، ان چیزوں کا ساری کا باقاعدہ ان میں اثر ہے کہ وہ ان کے سویلنگ ختم کرتی ہیں۔ پروسٹیٹ کے جو CA199 بھی ہو تب بھی یہ جو کینسر کے ٹیسٹ آتے ہیں اس میں بھی آپ ان کو دیں، وہ ان کے وہ اس میں ریڈیوس کریں گے اس کے۔ یعنی کہ فائنل یہ ہے کہ پروسنو، اچھا نہیں، پروسٹیٹ کینسر کی کون سی ایسی کمبینیشن ہے؟ نہیں، کمبینیشن میں پروسٹیٹ کینسر کا کوئی ایسا کمبینیشن نہیں ہے۔ نارملی ہرب میں جو سنگل ریمیڈیز میں آتی ہیں کہ ایک جڑی بوٹی یا دھماسا اسے کہتے ہیں، اور دھماسا کے اگر صرف پتے لیے جائیں، پوری بوٹی نہ لی جائے، پتے لیے جائیں، اس کا بہت اچھا اثر ہے دھماسا کا، اور اس کو فاگونیا عربیکا کہا جاتا ہے۔ اس طرح اور ہماری یہ ہے چیما فیلا ٹنکچر کی صورت میں موجود ہے۔ جی بالکل، فاگونیا عربیکا مدر ٹنچر میں موجود ہے، چیما فیلا مدر ٹنچر میں موجود ہوتا ہے، ایک پرونس افریکانا ایک مدر ٹنچر ہے، وہ پروسٹیٹ کینسر کی بڑی مخصوص دوائی ہے۔ پرونس افریکانا، یہ افریقہ میں کچھ درخت ہوتے ہیں جن کی یہ چھال سے بنتی ہے۔ کون کون سی آپ کے تجربے کی ادویات ہیں جو کہ پیشنٹ یوز کرے تو پروسٹیٹ سے بچ سکتا ہے یا کینسر سے بچ سکتا ہے؟ ہومیوپیتھی میں اس مرض کے لیے بہت ساری ادویات ہیں، میں چند ایک کا نام لوں گا جو کہ میرے اپنے 40 سالہ تجربے، آپ نے مجھے کہا 25 سالہ، یعنی الحمدللہ 15 مجھے پیچھے بھی شاگردی دے بھی سر الحمدللہ مجھے 40-41 سال ہو گئے پریکٹس کرتے ہوئے، اور میں ہومیوپیتھی میں بھی اسی چند ایک مرض مجھے لگے تھے تو مجھے اللہ نے شفا دی تو میں اس طرف آ یہ گیا۔ وہ بابا جی ہیں، یہ شخصیت ہے، یہ میرے فرسٹ ایئر کے کلاس فیلو میں ہیں، ماشاءاللہ ہم ایک ہی کالج میں اکٹھے پڑھتے رہے ہیں۔ ویری گڈ۔ تو اس میں جب مرض پیشنٹ آ کے ہمارے کلینک پہ آ کے کہتا ہے نا کہ مجھے یہ پیشاب کی یہ علامات میرے اندر موجود ہیں، سوال چل رہا تھا کہ اس میں کینسر کی علامات، میں بتاتا چلوں کہ اگر ایسا کوئی پیشنٹ آ جاتا ہے کینسر کا نہیں پتہ چلتا تو علامات کے تحت اس کے پیشاب میں خون بھی آنا شروع ہو جاتا ہے، بعد میں جمع ہوا بلیکش پیشاب بھی آئے گا، اور اس میں ہمیں فوری طور پر ان کا یہ ٹیسٹ کروا لینا چاہیے، ایک تو یورین کروانا چاہیے، دوسرا اس کا UTI ٹیسٹ بھی کروا لینا چاہیے، RFT بھی کروا لینا چاہیے، ESR بھی کروا لینا چاہیے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی پیتھولوجیکل ٹیسٹ ہومیوپیتھی میں یہ آپ کو کسی نے غلط انفارمیشن دی ہے کہ جی ہومیوپیتھ ڈاکٹر فائل پیچھے پھینک دیتا ہے،
ہومیوپیتھ ڈاکٹر جو قابل ہومیوپیتھ ہے نا وہ کوئی فائل پیچھے نہیں پھینکتا، ٹھیک ہے نا جی. یہ 1965 کے ایکٹ کے تحت یونانی آیورویدک اور ہومیوپیتھی جو طریقہ علاج ہے وہ پہلے میٹرک تھا اور میٹرک سائنس، اب ایف ایس سی ہو گیا ہے. تو انشاءاللہ تعالی وقت کے ساتھ ساتھ ہومیوپیتھی کی جو تعلیم ہے وہ بھی بہت اچھی ہو گئی ہے. سیبل کے بارے میں بتا رہا ہوں کہ جی اس میں ہومیوپیتھی کونیم کے میں بارے میں بتائیں. سر میں بتا رہا ہوں کہ سیبل سر لوٹا آپ دے سکتے ہیں. مدر ٹنکچر میں ڈاکٹر صاحب نے فرمایا چمفیلا ہماری دوائی ہے، بڑا زبردست کام کرتی ہے. بریٹا کاربونیکم جو ہے وہ بڑا اعلیٰ کام کرتی ہے. اس میں کونیم بڑا اچھا کام کرتی ہے. علامات کے تحت ایپس میلیفیکا ہم اس وقت دیں گے جب انفلمیشن بہت زیادہ ہوگی، انفیکشن بہت زیادہ ہوگا تو پیشنٹ آ کے ایسی کمپلین کرتا ہے تو اس میں ایپس بھی کام کرتی ہے. میں نے کہا میں کہ مختصر میڈیسن بتا رہا ہوں، اگر ہم لمبا چو تو بڑی لمبی فہرست ہے اس کی. ایسے ہی آپ اس کے علاوہ کوئی اور ادویات تجربے میں جیسے آپ نے دماسا اور یو ٹی آئی یا پروسٹیٹ کا جو پرابلم ہے اس کی وجہ سے جو مسائل آتے ہیں، انفیکشن ہو جاتی ہے، تو یوپاٹوریم پرپ، ایک ہوتی ہے یوپاٹوریم پرف، وہ پرف جو ہے نا وہ ڈینگی میں چلی جاتی ہے. یہ جو پرپ ہے یہ بھی مثانے کے اندر انفیکشن ہو جائے تو اس کو کنٹرول کرتی ہے. اسی طرح اسٹیفیسگیریا میڈیسن ہے، وہ بھی لو پوٹینسی میں ہے. اگر وہاں پہ انفیکشن ہو جائے، اب اگر ایج زیادہ ہو جائے بوڑھے لوگوں میں تو بھی بریٹا کا وہاں پہ بہت زیادہ اچھا کام کرتی ہے. بریٹا کا بالکل بریٹا کا بہت اچھا کام کرتی ہے. تو ایک ارالیہ ہسپاڈیا ہے، جیسے ڈاکٹر صاحب نے ایک بار قبض کا ذکر کیا تھا، تو یہ اگر قبض کے ساتھ چونکہ وہ پریشر جو انسانی باڈی ایک نارمل ایک سائز ہے اس کے اندر اگر زیادہ کانسٹیپیشن ہو تو لازمی اس کا اثر جو ہے نا وہ مثانے میں آتا ہے، وہ پریشر بڑھ جاتا ہے زیادہ. تو اس میں پھر ارالیہ ہسپاڈیا اور پرونا سفریکانا یہ بہت اچھی دوائیاں دونوں، اور وہ اس کو جو ہے نا وہ ریلیف دیتی ہیں، دونوں صورتوں میں ریلیف دیتی ہیں. سر آپ کا بہت شکریہ کہ آپ لوگ تشریف لائے، اور میں امید کروں گا کہ آپ دوبارہ بھی دنیا کے ناظرین کی خدمت کے لیے تھوڑا سا ٹائم نکالا کریں گے. تو ناظرین آج کا پروگرام ختم ہوا چاہتا ہے، ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اگلے ہفتے ایک نئے پروگرام کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنا اور اپنی فیملی کا خیال رکھیے گا. ہمارے ساتھ رابطہ کے لیے 0333422952 پہ واٹس ایپ میسیج کیجیے گا. ہم آپ کی رائے کا احترام کریں گے اور آپ کے سوالوں کا جواب دیں گے. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاکستان زندہ باد، ہومیوپیتھی پائندہ باد.